فاتحة. صلى الله عليك يا مولاه يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا كان الزمان زمان جور وأهله أهل غدر فاطمأنينة إلى كل أحد عجز. صدق المعصوم، صدق إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام. I extend my heartfelt condolences to Imam of our time, Hujjat ibn al-Hasan, Sahib al-Asr wal-Zaman alayhi salam. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. On the occasion of the Shahadat of his grandfather, the sixth holy Imam, Mushaf al-Natiq, Imam Jafar al-Sadiq, salawatullahi wa salamuhu alayhi. And I extend my condolences to the mu'mineen and mu'minat gathered here and worldwide. And I pray to Almighty Allah to grant us the ziyarat of Jannat al-Baqi in this year and the years to come, inshaAllah. And may He hasten the reappearance of Hujjat ibn al-Hasan, Sahib al-Asr wal-Zaman alayhi salam. واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والسائرين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد. There are two things that I would like to discuss tonight relating to Imam Sadiq and our sixth holy Imam alayhi salatu wassalam. There are several issues that you may have already heard, and they are normally discussed when we discuss about the sixth Imam. Why we are called Ja'fari and why Imam could have so much time to spread the religion and all these discussions that go on. But tonight I would like to point out two other dimensions of history. Probably this is my latest research, and that is what I have recently completed, and that is what I'm going to recite. This is the first majlis after completing this research that I would like to present to you, to the people of Leicester, Mu'mineen and Mu'minat of Leicester, inshallah, and this will be a privilege for me, inshallah. Please recite one loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. First and foremost, which I have probably you people know, that the genealogy of the sixth holy Imam alayhi salatu wasalam goes back to the royal dynasty. He is a royal from mother's side as well as the father's side. The last emperor of Iran was Yazdurd. Yazdurd had two daughters, Shaharbanu and Kihanbanu. Shaharbanu had a son called the fourth Imam. Kihanbanu had a son called Qasim. Shaharbanu's grandchild was the fifth Imam, while Kihanbanu's grandchild was Farwa.
When Farwa was married to the fifth holy Imam, that is the Kihan Banu's grandchild, was married to the grandchild of Shahar Banu. The child that was born was the sixth holy Imam, Imam Jafar Sadiq, salawatullahi wa salamu alayhi. Muhammad wa Muhammad. Therefore, the sixth holy Imam is royal from both sides, the worldly royalty. He is from the royal family, from mother's side as well as the father's side, both sides. This is one point which I wanted to mention as regards the historical genealogy of the sixth Imam. There is one thing which you will, if at all you'll study the life history of the 14 Ma'sumin, there is one thing which is particular about the sixth holy Imam, which you will not find so prominent in other Imams. There are certain claims which the sixth holy Imam was continually presenting to the people and mu'mineen, which you will not find any other place in the life history of the other Imams. And that is what I want to present to you today. Whenever Imam would meet, Imam would inform the public and the mu'mineen that I am the one, that is the Imam, the sixth holy Imam, would say that I am the one who is the inheritor of tabarrukat of Anbiya. That is the inheritances of Anbiya. And he would list them and he would say the tablets of Nuh, of Prophet Musa, Prophet Isa, Prophet Dawood are all with me. The Quran written by Amir al-Mu'mineen, handwritten, is with me. Then he would say, Mus'haf Amir al-Mu'mineen, which is 70 meters long scroll in which Rasulullah dictated Amir al-Mu'mineen all whatever the humanity required until the day of Qiyamah. That scroll is with me. And then he would say that Mus'haf Fatima al-Zahra salamullahi alayha is with me. And then he would say that the alam of Fath of Khaybar is with me. And then the sword of Rasulullah is with me. And then he would repeat and then he would say the shroud, the zirah of Rasulullah is with me. And he would repeat this several times in several occasions at several places, which you will not find these claims with other Imams. You may find only indications sometimes. Say, for example, when Imam Husayn والسلام, was leaving Medina, you would hear that the tabarrukat of Anbiya, which he had as inheritance, he left with Bibi Salama. That's all. You won't find that the third Imam was claiming that all these tabarrukat are with me. And it's so many places. In the life history of the sixth Imam والسلام, you see that the sixth Imam is continuously insisting on this point. Why? The question is why? That is the answer I would like to discuss. And how often was the Imam, the sixth Imam, impressing on this or insisting on this reality? How often? Two people come to see the sixth Imam alayhi salatu wasalam. Imam is standing with his Sahaba. And the two people are Zaydi. That is those people who are believing in the Imamat of Zayd, son of the fourth Imam. They come and they say, Ibn Rasulullah, we've heard that you are claiming the Imamat. Imam said, I have not told anyone in that line, or I have not informed anyone on that, the way what you are claiming. They said, we have heard from so and so people whom we trust. Imam was angry, and as soon as they saw the anger of the Imam, they went away. The Sahabi of the Imam who was standing next to the Imam, he said, Ibn Rasulullah, these are two Zaydi people who believe in the Imamat of Zayd. They believe that the inheritance of Anbiya and the sword of Rasulullah is with the grandson of Imam al-Hasan, Abdullah Mahd.
Now, historically, I just don't want to give so many name references, otherwise I'll create a confusion. So to avoid the confusion, I'll just restrict to titles only. Please recite one loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. When the two Zaydis leave, the Sahabi of the Imam says to the Imam, Ya ibn Rasulullah, these are two Zaydis. They believe that the sword of Rasulullah is in the hands of Abdullah Mahad, who is the grandson of Imam al-Hassan. Clear? Imam Sadiq replies to his Sahabi. Imam Sadiq says, these people are liars. Abdullah Mahad has not even seen the hilt or what is written on the sword of Rasulullah. Leave him. His father, that is the son of Imam al-Hassan, also does not know the color of the hilt of the sword of Rasulullah. I, Sadiq Ali Muhammad, I have the sword of Rasulullah. I have the tabarukat of Anbiya. I have, and then he repeats all the scrolls about the scrolls again. This was how often the sixth Imam would remind about the tabarukat being with him. Because people knew at that time, by the time of sixth Imam, people knew that the tabarukatul Anbiya would prove the imama of the person. Now the question arises when Imam would claim, he would have to give proof. The question is, why not other Imams claimed so many times having inherited tabarukat? Why the sixth Imam? It was a challenge which the sixth Imam had to prove the imamat at every level. We are saying and we believe and we understand that the easiest period of imama was that of the sixth Imam. Think about the challenge with the sixth Imam alayhi salatu wasalam, that every time he would have to remind people, oh people, I am the inheritor, only inheritor. You ask me. I will tell you the color of the hilt of the sword of Rasulullah. You ask me. Why? What was the challenge in the time of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam? Please recite one loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Up to the time of the sixth Imam alayhi salatu wasalam, enemies were outside the community. They were not in the family. They were not in the family of Ahl al-Bayt. The enemies were outside the family of Ahl al-Bayt. At the time of the sixth Imam, the challenge was that the people who were claiming the Imamat were inside the family of Ahl al-Bayt, were Sadat. The claimant of Imamah. And the people had gathered outside Medina during the time of sixth Imam in Abwa. Abwa is the place which was built up, a village that was built up by fourth Imam alayhi salatu wasalam. In this Abwa was born the sixth Imam alayhi salam. And the sixth Imam, during the time of sixth Imam, the Sadat and the Sayyids and the Mu'mineen had gathered in Abwa to discuss a plot against Banu Umayyah. And they purposely left out Imam Sadiq. And the Sadat were saying that if you call Imam Jafar, he will create dissension, division amongst the community. Think. When the Sadat will say that sixth Imam's presence will create division in the community, what do they mean? That much challenge was there in Sadat, within Sadat, about the Imamate.
And these people were claiming what? That they had inheritance of the Anbiya. They had the scrolls. Imam would say, all right, if at all you have the scrolls, can you tell us what is going to happen and whose name is written in the Khilafah? Who is going to be the Khalifa after these Banu Umayyah? And they wouldn't know. These Sadat had gathered for what? To discuss how we can retain the power and bring it back to Ali Muhammad, but the Sadat will become the Imams and the Khulafa of the time. And this Sadat was Sadat of Imam al-Hassan. Abdullah Mahad is the grandson of Imam Hassan alayhi salatu wasalam. Abdullah Mahad. Abdullah Mahad had two sons. His son was called Muhammad Nafs Zakiyah. Abdullah Mahad, when the Sadat gathered in Abwa, Abdullah Mahad stood up and he said, today is the time for Sadat to take revenge and revolt against Banu Umayyah. Gather and do the bay'ah of one Mahdi, who is my son Muhammad Nafs Zakiyah. Abdullah Mahad is propagating the Mahdism of his son. That is, his son is the revolutionary and the promised Mahdi of the time, from the time of Rasulullah. That is the promised Mahdi Rasulullah had promised about, to bring about justice. They kept Imam Sadiq out of the picture. They didn't call him, they didn't invite him. The people, Sadat, they gathered around and they said, yes, we need to do bay'ah on the hands of Muhammad Nafs Zakiyah, great grandson of the Imam al-Hassan. They all, Bani al-Abbas were also there. Who are Bani Abbas? Bani Abbas are the children of the uncle of Rasulullah Abbas. They are called Bani Abbas. You know Ibn Abbas, we hear Ibn Abbas. Who is Ibn Abbas? Ibn Abbas is cousin of Rasulullah. He is the one who is known as Hibrul Ummah by Muslimin. By Muslims, he is known as the ink of Muslims. And he is one of the great mufassir in the eyes of Ahl Sunnah. I hope I'm not bored you enough. Have I bored you enough? If I've bored you enough, please recite one loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yes. History is a little dry subject, but inshallah, when I come to the result, inshallah, you will appreciate why I've taken this subject, so that I could open a new dimension in history and the background history of what happened and what challenges were there during the time of Sixth Imam alayhi salatu wasalam. And that was a severe challenge in the Imamah. If at all the Sixth Imam alayhi salatu wasalam would not safeguard the system of Imamah at that time, we would not be today sitting here with a complete list of the 12 Imams. It was the sacrifice of the sixth Imam alayhi salatu wasalam, and what challenge he faced from within his family, from within his relatives. Today the relatives had stood up against the sixth Imam and against the Imamah. These were not from outside, these were from inside people. An outside enemy, you can fight him, you can clarify, you can distance from him, but what can you do with your own family? What can you do with them? Abdullah Mahad keeps Imam outside. He takes bay'ah for his son, Muhammad Nafs Zakiyah. Bani Abbas, they do bay'ah in the hands of Muhammad Nafs Zakiyah, that our future leader against Banu Umayyah is Muhammad Nafs Zakiyah. Now, to complete this ceremony, they knew that they would have to call Imam Sadiq, because Imam Sadiq is the inheritor, is the true inheritor. So they send a message to Imam Sadiq that we have gathered for important issue and you are invited. Now everything bay'ah is done, everything is sorted out. They have already decided that the future Khalifa will be Muhammad Nafs Zakiyah. Done.
Bani al-Abbas who are there, they have already done the bay'ah on the hands of Muhammad Nafs Zakiyah. Muhammad Nafs Zakiyah is great grandson of Imam al-Hassan. Imam al-Sadiq is called, Imam al-Sadiq has to go to Abwa. He reaches Abwa and Muhammad Nafs Zakiyah, and Imam is given a preference near the place of Abdullah Mahad. Abdullah Mahad invites the Imam to sit next to him, and then he says, Yabna Rasulullah, we have decided on the Mahdi, who is my son, and the people have agreed on his Khilafah, and he is the Mahdi of the time. Now you tell me, what should the Imam say at that time? Abdullah Mahad is the uncle in relation to Imam Sadiq. Should the sixth Imam hide the reality? Should the sixth Imam not open up the truth? Should he hide the truth that who is the Imam and whether this Muhammad of Zakiyah is not the Imam? Should he allow the Sadat to be misguiding themselves purposefully? What should he do? He is the Imam. If at all he would be quiet, we would not have the Imam today. We wouldn't know who is the Imam today. The sixth holy Imam said, today it is the fight of haq and batil. A clarification is required even though I will be estranged from my family. So Imam alayhi salatu wasalam said, Oh Abdullah, neither you, neither your two sons are Khalifa of future. In the book of Amir al-Mu'mineen. And then the sixth Imam taps the back of Abdullah Safah, who was the first caliph of Bani Abbas. And he says, this and his family are going to be the Khalifa of Bani Abbas after, and they are, according to the book of Imam Ali, we have tradition that these two will kill your two sons. Abdullah Mahad, the grandson of Imam al-Hassan, immediately stood up, and you know what he said to the sixth Imam? He said, I know what you are saying is all lies. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Who is saying? The grandson of Imam al-Hassan is challenging whom? The Imam of the time. And then and it continues, Abdullah Mahad continues. And he says, you are saying all of this, or sixth Imam, you are saying all of this because you are envious of the position of my son. You have hasad against my son. How endangered is the imamat of the sixth Imam. And what does the Imam say? Imam gets up. He says, Oh Abdullah, whatever I have said is not because of envy. I am telling you what is written in the book of Amir al-Mu'mineen, the scrolls of Amir al-Mu'mineen, which Rasulullah has dictated him. Now, you see how often the Imam Sadiq is always mentioning about the scrolls, about Jafar, about the sword, about Tabarrukat. Do you see how often? At every level. Why? Because the imamat was endangered at that time from within the family of Ahlul Bayt alayhi salatu. That was the reason why it was necessary to prove. There is one man in the group who was sitting there. When he heard the sixth Imam, he said, Yabna Rasulullah, O Imam al-Sadiq, you have said that these two people, that is Abdullah Safah and Mansur Dawaniqi from Bani al-Abbas, they will kill Muhammad Nafs al-Zakiyah. Am I right? The sixth holy Imam said, yes. It is written in the book of Amir al-Mu'mineen.
So at that time, this man who is Zuhri, he says, I immediately thought that the sixth Imam is envious of Muhammad Nafs Zakiyah. But he says, Wallah, Allah gave me long life, enough that I saw that Mansur Dawanaki killed Muhammad Nafs Zakiyah, Abdullah Mahad, that is their father, and Muhammad Nafs Zakiyah's brother. Then I realized what Imam Sadiq had said was true. And he was the Hujjah and he was the Imam of the time. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. I hope I've tried to clarify this dimension of history, inshallah. It has been clear why Imam was insisting on, because the challenge to the Imam was not from outside now, the challenge to the Imam was from within. Even when Bani al-Abbas took over the caliphate, what did they do? They were from within the relatives of the sixth Imam. They were from Bani al-Abbas. And they were claiming to be Ali Muhammad. You know what Mansur al-Dawanaqi, he had created a discussion and he had given money to the ulama, to the Muslim scholars, and he said, all right, prove that we Bani al-Abbas are mustahaq of Khilafah and the Khilafah belongs to us and not to the sons and daughters of Fatima Zahra Salam, the sons of Fatima Zahra Salam. So the ulama were sitting and discussing and they were saying, yes, Abbas is more entitled and therefore the children of Abbas are more entitled to Khilafah and therefore you are Ali Muhammad. And the sixth holy Imam used to say, if you are the Imam, where are the tabarrukat of Anbiya? You don't have. That was the proof of the Imam that Imam was giving. The time is already over. I cannot exceed further to give you any more. Please recite one loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. बाहर का चैलेंज अलग था. छठे इमाम को बाहर का चैलेंज अलग था. बाहर का चैलेंज ये था कि लोग खुदा वाले बहुत हो गए थे. You know, खुदा वाले. अब वो खुदा वाले क्यों आदमी हो जाते हैं मालूम है? क्यों? इसलिए कि खुदा तो नजर आता नहीं, तो जैसा चाहते हैं वैसा बना लेते हैं. दूसरी बात यह है खुदा अपने डिफेंस के लिए भी नहीं आता कि आप खुदा के बारे में जो भी कहो, हाथ बनाओ, पैर बनाओ, जिस्म बनाओ, जो भी बनाओ, खुदा आता है अपने डिफेंस के लिए? नहीं, दूसरों को भेजता है. हाय मैं क्या करूं? और जिसको भेजता है वो पत्थर खाता है. खुदा को तो पत्थर लगता नहीं. अच्छा ये मारेंगे तो खुदा को लगेगा भी नहीं. तो सामने कोई और होता है जो तलवार खाता है, पत्थर खाता है, खुदा को कुछ फर्क पड़ता नहीं. आप खुदा के मुकाबले में 100 खुदा बना लो, खुदा की खुदाई में फर्क आएगा? नहीं आएगा. मानो तो भी वो खुदा, ना मानो तो भी वो खुदा. तो फिर अब आप ये बताइए, खुदा को कोई इफेक्ट होता नहीं, डिफेंस पे वो आता है नहीं, कहता है जो नहीं मानेगा जहन्नम में डाल दूंगा. फिक्र की क्या बात है भाई? एक बात है, खुद ही जहन्नम में आदमी चला जाएगा जो लोग. अब मसला ये, उस जमाने में छठे इमाम के जमाने में खुदा वाले बहुत हो गए थे. अच्छा ये स्पिरिचुअल लोग बड़े. आज का जमाना, हमारा जमाना और छठे इमाम का जमाना को फर्क नहीं है. आज भी इमामत को चैलेंज है. और आज भी स्पिरिचुअल लोग बहुत ज्यादा हैं. खुद तो कंफ्यूज हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज किए जा रहे हैं. सलावत आप भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले मोहम्मद. आप जरा स्पिरिचुअल की जरा मीनिंग तो बताइए, तो 700 मीनिंग बता देंगे, उनमें से कोई एक भी उनको पता नहीं है. खैर ये छोड़ दीजिए, ये एक मकाम अलग है.
اچھا اسپرچل، اس زمانے میں چھٹے امام کے زمانے میں بڑے اسپرچل لوگ تھے. اچھا وہ کیا کرتے تھے اسپرچل لوگ؟ سامنے بڑے متقی پرہیزگار، ماشاءاللہ بہت سادے سمپل، ہم تو اللہ ہی والے ہیں، اور بالکل ایک نمبر کے دھوکے باز. چھٹے امام کام کر رہے ہیں. آج تو سب سے بڑا کہتے ہیں گرمی کا دن تھا، پتہ نہیں یو کے اندر آپ کو محسوس ہوا کچھ؟ لوگوں نے کہا پسینے نکل گئے ہیں. وہ عرب کی، یہ تو یہاں پر کبھی دھوپ ہو جاتی ہے، وہاں عرب میں تو 50 ڈگری. اس 50 ڈگری کے اندر چھٹے امام اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں، پسینے میں تر ہو رہے ہیں. ایک اللہ والا صوفی وہاں سے گزرا، اس کا نام ہی سفیان صوفی تھا. اس نے کہا کہ دیکھو دیکھو دیکھو، ابن رسول ہو کر، رسول کے فرزند ہو کر دنیا داری میں اتنا پسینہ بہا رہے ہو، حیف ہے حیف، اب دنیا کے پیچھے اتنے پڑے ہو. امام نے اسے جواب دیا، کہا کہ اے سفیان، اگر اس حالت میں اپنے خدا سے ملوں تو میں فخر سے ملوں گا، اس لیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتا ہوں تاکہ تمہاری طرح بھکاری بن کے نہ مروں. یہی سفیان نے ایک مرتبہ دیکھا امام مرسیڈیز میں جا رہے ہیں، اب اس زمانے کی مرسیڈیز، وہی گھوڑے بہترین، وہ ہاں جی بھائی، اور بہترین لباس میں. کہنے لگا رکے 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 ابن رسول اللہ، رکو رکو رکو، اب کیا بات ہے، بولو کیا بات ہے. دیکھو دیکھو آپ کی حالت دیکھو، رسول اللہ نے کبھی ایسے پہنے تھے؟ ایسے گھوڑے پر سواری کی تھی؟ وہ تو پھٹے ہوئے پردہ میں، ان کے دروازے پر پھٹا ہوا پردہ رہتا تھا، ان کے لباس میں پیبند ہوتے تھے، سٹیچز ہوتے تھے. آپ اتنی عالی شان، کیا بات ہے. امام نے کہا سن، اندر میں نے لباس جو پہنا ہے وہ سادہ لباس ہے، وہ اپنے نفس کے لیے پہنا ہے. باہر بہترین لباس پہنا ہے تاکہ لوگ مجھے فقیر نہ سمجھیں. تو نے باہر جو ہے فقیروں کا لباس پہنا، اندر بڑا پیور سلکی لباس پہنا ہے. یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہو دنیا کو؟ میں جنوین ہوں، ملاحظہ کریں میرا عزیز. تو یہ ایسے اللہ والے ہر بات پہ ٹوک دیا کرتے ہیں. یہ اللہ والے بھی، یہ بھی چیلنج تھا یہ باہر سے. آپ یہ سوچئے اتنے چیلنج کے بعد کہ گھر کے اندر اتنے چیلنج، امامت کو چیلنج ہو، باہر سے یہ اللہ والے سب کو کنفیوز کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں. وہاں پر چھٹے امام کی کیا پوزیشن ہوگی کہ چھٹے امام جب شہادت ہو رہی تھی تو ہر گھر سے یہ صدا آتی تھی کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے، اور یہ روایت ہم نے چھٹے امام سے سنی ہے کہ آج جتنی شریعت کی جتنی بھی روایات ہیں، چاہے مسلمانوں میں ہو چاہے شیعوں میں ہو، وہ سب امام صادق علیہ السلام کی طرف ریورٹ ہوتی ہے. اس سے بڑا اور معجزہ کیا ہو سکتا؟ منصور دوانقی، بنی عباس کا بادشاہ، جب اس نے دیکھا کہ یہ ہر جگہ پر میں اپنا آل محمد ہونا پیش کر رہا ہوں، اور چھٹے امام کہتے ہیں تبرکات کہاں ہے بھائی؟ واٹ از دا پروف؟ تمہارے پاس کیا تبرکات؟ تمہارے پاس پاسٹ کا علم ہے؟ نہیں. فیوچر کا علم ہے؟ نہیں. امام نے کہا علم ما کان و علم ما یکون، پاسٹ کا علم اور فیوچر کا علم مجھے پوچھو، کیونکہ کتاب فاطمۃ الزہرا میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور امیر المومنین نے ایک ایک زمین پر ایک ایک بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی ڈکٹیشن نبی نے کروائی ہے. صلوات آپ بھیجیں محمد وعلى محمد.
منصور دوانقی نے کہا کہ اگر یہ زندہ رہ گئے تو میری خلافت خطرے میں ہے، کہیں کسی صورت سے ختم کر دو۔ چنانچہ چھٹے امام کی پوزیشن کیا تھی؟ ایک مرتبہ منصور دوانقی نے ان کو دربار میں بلایا اور سامنے سامنے دربار میں بے شرم بے حیا ہو کر کہنے لگا خدا مجھے مارے اگر میں تجھے قتل نہ کروں۔ چھٹے امام سے کہہ رہا ہے تو نے میری خلافت کو خطرے میں ڈال دیا اور تم میری خلافت کے خلاف سازشیں کر رہے ہو اور میرے تختے کو الٹنا چاہتے ہو، میری حکومت کو الٹنا چاہتے ہو۔ چھٹے امام نے کہا اے منصور، میں نے ہرگز یہ کام نہیں کیا۔ مجھے جب خدا نے اپنی طرف سے کائنات کا بادشاہ بنایا ہو تو تیری عرب کی زمین کی بادشاہ لے کے میں کیا کروں گا؟ میں تو آسمان و زمین کا بادشاہ، میں خدا کی حجت ہوں، مجھے اپنی پوزیشن کی پتہ ہے، میں تیری زمین کو کیا لے کے کروں گا؟ تو اس نے کہا کہ فلاں فلاں شخص نے مجھے بتایا ہے کہ آپ میرے خلاف سازش کرتے ہیں اور اسلحے جمع کرتے ہیں۔ امام نے کہا اسے بلاؤ اور سامنے سامنے کراؤ۔ سامنے کرایا، اس آدمی نے کہا جھوٹا، کہنے لگا کہ ہاں ہاں چھٹے امام نے اسلحے جمع کیے ہیں اور لوگوں سے کہتے رہے ہیں منصور دوانقی کی تختے کو الٹ دو، ریوولٹ اگینسٹ۔ امام نے کہا تو قسم کھا رہا ہے؟ کہا ہاں۔ امام نے کہا ایسے نہیں، جیسے میں کہتا ہوں ویسے قسم کھاؤ۔ جب امام نے وہ خاص قسم کھلوائی نا تو وہیں پر اس جھوٹے کے پیر شل ہو گیا اور وہیں پر وہ گرا۔ منصور دوانقی کے سامنے کلیئر ہو گیا۔ منصور دوانقی نے کہا اس جھوٹے کو اپنے ہی ٹانگوں سے اسے باہر پھینکو، باہر پھینک دو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنا بڑا چیلنج چھٹے امام کو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب چھٹے امام آ رہے تھے تو میں نے دیکھا چھٹے امام کے لب ہل رہے تھے۔ منصور دوانقی بہت غصے میں تھا یہ واقعے کے وقت، تو میں نے دیکھا کہ امام کے لب ہل رہے ہیں۔ بعد میں میں نے دیکھا کہ امام کی یہاں کامیابی ہو گئی اور منصور دوانقی امام کی فیور میں اور امام کو آزاد کر دیا۔ تو میں نے امام سے کہا ابن رسول اللہ آپ کوئی دعا پڑھ رہے تھے جب آپ دربار میں آئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جی ہاں، یہ دعا بڑی طاقتور دعا ہے۔ کہا کہ یا عدتی عند شدتی ویا صاحبی عند غربتی یا ولی عند نعمتی۔ یہ وہ دعا ہے جو چھٹے امام پڑھ رہے تھے اور بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا جا رہا تھا، کنٹرول میں آیا جا رہا تھا۔ مگر منصور دوانقی کب تک ٹالریٹ کرتا؟ حق کو ٹالریٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ آخر میں اس نے چھٹے امام کو زہر دے دیا اور 25 شوال آج کے دن چھٹے امام بستر پہ تڑپ رہے تھے، زہر کے اثر ان پر طاری ہوتا جا رہا تھا۔ امام بچوں کے جرمٹ میں سانپ کے کانٹے کی طرح تڑپے جا رہے تھے اور حالت یہ تھی کہ بچے گریہ فرماتے تھے اور بیٹیاں گریہ فرماتی تھی اور امام وصیتیں کیے جا رہے تھے۔ آخر میں آپ نے ساتویں امام سے کہا بیٹا مجھے آپ غسل دینا، مجھے آپ کفن پہنانا، میری نماز جنازہ آپ پڑھنا، جب جنازہ تیار ہو جائے تو مدینے والے آئیں گے، مجھے بڑے احترام کے ساتھ اٹھائیں گے، اے بیٹا مجھے میرے بابا کے پہلو میں لٹا دے۔ بچے گریہ فرما رہے تھے، چھٹے امام انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے رہے۔
پیشانی پر موت کا پسینہ آیا. امام نے ہاتھ پیر سیدھے کیے اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. اہل حرم میں کوہرام برپا ہوا. امام موسیٰ کاظم نے چھٹے امام کو غسل دیا، کفن دیا. مدینے والوں نے جب اہل حرم کے گھر میں کوہرام دیکھا، سب آئے پوچھنے لگے کیا ہوا. کا پتہ چلا چھٹے امام کی شہادت ہو گئی. سب انتظار کر رہے تھے کب جنازہ تیار ہو تو جنازے کو کاندھا دے کر دفن کیا جائے. امام ساتویں امام علیہ السلام کے نے دیکھا کہ سب مدینے والے بازار بند کیے ہوئے دروازے پر گریا کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. جنازہ جب تیار ہو گیا، چھٹے امام کا جنازہ جنت البقیع میں دفن ہوا. سب مدینے والے گھر میں آئے، کہنے لگے اے ساتویں امام، ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں اپنے بابا کا کہ آپ کے بابا کی شہادت ہو گئی. ہاں میرے عزیزو، جب کسی کے گھر میں جنازہ اٹھتا ہے تو گھر والے یہی سوچتے ہیں کوئی تو ہو جو کہ ہمیں پرسہ دے. ارے شاید سکینہ کے بھی دل میں یہ حسرت رہ گئی کہ کوئی تو کربلا میں میرے بابے کا پرسہ دے. پرسہ دینے کے لیے آئے، مگر کیسے آئے؟ کوئی لکڑیاں لے کر آئے. پرسہ ملا یا تعزیانے پڑھتے تھے یا چادریں چھنتے. ماتم حسین.